الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دلوں پر اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی، دلوں پر اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی، مراد بادشاہ ہے گدائی میرے خواجہ کی۔ اسے سلطان او ادنا سے قربت ہے خرابت ہے، نہ ہو کیوں عرش سے بالا رسائی میرے خواجہ کی۔ کمی کس چیز کی مجھے کس بات کا کھٹکا، خدا بھی میرے خواجہ کا خدائی میرے خواجہ۔ امید نا امیداں چارے بے چارگاں خواجہ، نوائے بے نوایا ہے گدائی میرے خواجہ کی۔ جناب خضر اپنی راہ لیں بس چھوڑ دے مجھ کو، مجھے کافی ہے ہر جا رہنمائی میرے خواجہ کی۔ نہ بڑھنا میری جانب نامرادی ایک قدم آگے، دہائی میرے خواجہ کی، دہائی میرے خواجہ کی۔ نہ بڑھنا میری جانب نامرادی ایک قدم آگے، دہائی میرے خواجہ کی، دہائی میرے خواجہ کی۔ یہ تن حاضر، یہ سر حاضر، یہ دل حاضر، یہ جاں حاضر، نہیں ہے اور کچھ حسرت رونمائی میرے خواجہ کی۔ جانو دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، اور رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، اور میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر کا۔ بخشش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، بخشش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتار خواجہ اجمیر کا۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں بس ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا، میں تو ہوں بس ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر۔ ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا، ہے ہمارے سر پہ سایہ
خواجہ اجمیر کا، اس کو مل جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم، اس کو مل جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر کا، اس کو مل جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر کا، اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان خواجہ کل خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین قاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جتنے احباب ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو ولایت کا چاند آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جسے بر صغیر میں خواجہ کل خواجگاں، عطائے رسول، سلطان الہند، قطب المشائخ، امام الاولیاء، وارث النبی، ولی ہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان بر صغیر خواجہ کی دھرتی ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، صرف ہندوستان خواجہ کا نہیں ہے، پورا بر صغیر خواجہ کا ہے۔ اس لیے یہ خواجہ کی دیش میں ہم رہنے والے ہیں تو ہماری وفاداری کا تقاضا یہ ہے، ہماری ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، ہماری امانت داری کا تقاضا یہ ہے، ہماری وابستگی کا تقاضا یہ ہے، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، ہماری احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رجب کے ان دنوں میں خواجہ پاک کا عرس گھر گھر منائیں، خواجہ پاک کا ذکر پاک کریں، خواجہ پاک کو نذرانہ عقیدہ غلامی پیش کریں۔ اگر ہم خواجہ کو نذرانہ پیش کرتے ہیں تو خواجہ پھر ہماری نگہبانی بھی فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے آج خواجہ کے چاہنے والوں کو کچھ کوئی نہیں کر سکتا، نہ خواجہ کے چاہنے والوں پہ کرونا آتا ہے، نہ خواجہ کے چاہنے والوں کو کوئی ہندوستان سے نکال سکتا ہے، نہ خواجہ کے چاہنے والوں سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے، نہ خواجہ کے چاہنے والوں کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں دامن خواجہ ہے، سمجھ لیجئے کہ خوشیاں اس کے گھر میں استقبال کو آ جاتی ہیں۔ مگر اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اس کے لیے عقیدے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سمجھنا ہے کہ آج کل ہی مرکزی مجلس اہلسنت ہر سال 6 روزہ جلسے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں منعقد کرتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو یہ سمجھایا جائے، مسلمانوں کو یہ بتایا جائے، مسلمانوں کو یہ دکھلایا جائے کہ ہندوستان ہی نہیں ساری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو اولیاء سے ذریعے سے پھیلا ہے، صوفیہ سے پھیلا ہے۔ کسی جماعت تنظیم نے اسلام نہیں پھیلایا، کسی اور تنظیموں نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ اگر ہماری زبانوں پہ کلمے کا ورد ہے تو یہ صدقہ ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ چاہے نذرانہ بھیجیں نہ بھیجیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ کو اتنا بلند کر دیا ہے
کہ جو ان کا ذکر کر لیتا ہے وہی بلند ہو جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم عرس کی محفل میں آئے ہیں اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ جلسے میں، تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا۔ سرکار کا صدقہ ہے کہ سرکار کی اولاد، امام حسین کی اولاد کے ذکر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ ذات گرامی حضور غریب نواز سرکار کی ہے۔ اس لیے گھر گھر آپ غریب نواز کی چھٹی منائیے۔ اور اس دور میں یہ آواز سمجھ میں آ رہی، اس دور میں اولیاء اللہ کی پہچان ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور ہم کو مختلف انداز سے ہمارے ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہم کو دین سے ہٹا دیا جا رہا ہے، اور ہم کو صرف دنیا میں پھنسانے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو خواجہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو خواجہ کے پاس بہت دولت تھی۔ خواجہ کوئی غریب گھرانے سے نہیں اٹھے، ان کے والد گرامی وہ شاہی قسم کے تھے، اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، عالم تھے، قاضی تھے، اور ان کے پاس باغات تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی۔ لیکن جو خواجہ کے حصے میں آئی تو خواجہ نے ساری دولت کو مسکینوں غریبوں میں تقسیم کر کے دنیا کو لات مارا، عثمان ہارونی کا ہاتھ پکڑ کر قطب المشائخ بن گئے۔ اور آج ہم خواجہ غریب نواز کا تذکرہ سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں، تو یہ بات بھی اپنے دلوں میں نقش کر لیجیے کہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ خواجہ نے اس لیے باغ کو بیچ دیا، خواجہ نے اس لیے پنچکی کو بیچ دیا، خواجہ نے ساری دولت کو غریبوں میں تقسیم کر دی، خود بھی نہیں رکھا، پھر سفر کے لیے نکل گئے۔ اور آج ہم سفر کرتے ہیں تو سارے انتظام کر کے جاتے ہیں، خواجہ سب لٹا کے سفر کر رہے ہیں۔ اس پر توجہ کیجیے آپ۔ خواجہ کا تذکرہ تو سب کرتے ہیں، آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ آج ہم پیسے کو مر رہے ہیں، ہم بینک بیلنس جمع کرنے کی فکر میں ہیں، ہم گھر بنانے کی فکر میں ہیں۔ خواجہ نے کہا گھر بناؤ، لیکن ایسا گھر بناؤ کہ جنت میں اس کو الاٹمنٹ ہو جائے۔ خواجہ کی یہ فکر ہے۔ خواجہ پاک کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں، خواجہ پاک کی عرس اس لیے مناتے ہیں، خواجہ پاک کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دین پر دنیا کو قربان کرنے کے لیے۔ اگر یہ ذہن بن گیا تو پھر ہم خواجہ کل خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنا ہمارے لیے کچھ فائدہ مند ہوگا، ہمارے کلیت کچھ سود مند ہوگا، ہم بھی کچھ اس سے حاصل کریں گے۔ ورنہ آئے جلسہ کرے، سن لیے چلے گئے۔ اور دین کا یہ حال ہے کہ آج ہمارے سامنے رسول پاک کی گستاخیاں کی جا رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہمارے سامنے شیخین کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، خلفائے راشدین کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخیاں ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی توہین ہو رہی ہے، اور اہل بیت اطہار کی اہانت کی جا رہی ہے، اولیاء اللہ کے مزارات کو مندر کہا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کے مشاغل کو بدعت اور شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بھائی نماز پڑھ لو بس کرو، یہ نماز کام نہیں آئے گی۔ نماز اس کی کام آئے گی جو خواجہ کا دامن تھامے گا، اور خواجہ کا دامن اس کے ہاتھ میں رہے گا جو اہل سنت جماعت ہوگا۔ اہل سنت وہ ہوگا جو کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتا، رسول کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آتی ہے تو ہمارے جلسوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ورنہ آئے جلسہ سنیے چلے گئے، چند کرامتیں بیان کر دی گئی، چند واقعات بیان کر دی گئے، اور یہ بتا دیا گیا۔ مجھے بتائیے، وہ خواجہ کے ماننے والے ہیں ہم، وہ خواجہ کے ماننے والے ہیں ہم، وہ خواجہ کے ماننے والے ہیں ہم جو طلاق کو کوزے میں لا دیے،
ہم کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ کمی کس چیز کی مجھ کو؟ مجھے کس بات کا کھٹکا؟ خدا بھی میرے خواجہ کا، خدا ہی میرے خواجہ کی، مگر ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، اور ڈر رہے کس سے؟ معاملی لوگوں سے، جس کو خواجہ نے اپنی ٹھوکر میں اڑا دیا۔ ان سے ڈر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی گستاخوں کے ساتھ بھی ملو، بدعقیداؤں کے ساتھ بھی ملو، خواجہ کے مخالفین کے ساتھ بھی ملو، خواجہ کو بدنام کرنے والوں کے ساتھ بھی ملو، غوث اعظم کے جھنڈے کی توہین کرنے والوں کے ساتھ بھی ملو، 11ویں کو شرک کہنے والوں کے ساتھ بھی ملو، یا غوث کو شرک کہنے والوں سے بھی ملو، یا خواجہ سے شرک کرنے والوں سے ملو۔ یہ خواجہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ خواجہ ہندوستان میں آئے ہیں تو رسول پاک کے نام کی بلندی کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان میں آنے کے بعد گلپوشی نہیں کی گئی۔ یہ تو ہمارے حافظ ابراہیم صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے گلپوشی کر دی، یہ خواجہ کا صدقہ ہے۔ ہم معاملی لوگ خواجہ کا نام لیتے ہیں تو ہماری گلپوشی ہو رہی ہے، لیکن جب خواجہ آئے تو گلپوشی نہیں کی گئی۔ خواجہ کے خدموں میں جو ہے کوئی کارپیٹ نہیں بچھایا گیا، خواجہ کے لیے قالین نہیں بچھایا گیا، خواجہ آئے تو کوئی استقبال نہیں کیا گیا۔ یہاں سے خواجہ کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہر قدم پر خواجہ نے ان کو شکست دے دیا۔ جو مخالفین اسلام تھے، جو رسول پاک کی توہین کرنے والے تھے، جو سرکار دو عالم کی تعلیمات کو روکنے والے تھے، خواجہ نے مصیبت اٹھائی، ایسوں کا مقابلہ کیا، نجومیوں سے مقابلہ کیا، گوسائیوں سے مقابلہ کیا، کافروں سے مقابلہ کیا، دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا، اور ایک چیز بھی ان کو لینے نہیں دیا۔ سارے ہندوستان کی بادشاہت کر رہے ہیں آدمی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواجہ کون ہے؟ خواجہ کے دم سے ہمارا دم ہے، ورنہ یہ قرآن کا رہتی، یہ حدیثیں کا رہتی، یہ شریعت کا رہتی، یہ مسجد کہاں رہتی، یہ منبر کہاں رہتا، یہ خانقاہ کہاں رہتی، یہ شریعت کہاں رہتی، طریقت کہاں رہتی؟ نہ ہم رہتے نہ تم رہتے۔ اگر خواجہ مصیبتیں اٹھا کر مقابلہ نہ کرتے تو کوئی یہاں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ خواجہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اب خواجہ نے کہا آقا کی غلامی کرنا ہے، اب مشکلیں نہیں دیکھنا ہے، مسائل نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کی توہین نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کے مقابلے نہیں دیکھنا ہے، اب ہر مقابلہ کرنا ہے، آقا کے پرچم کو بلند کرنا ہے۔ آج جو ہے یہ بھلا دیا گیا ہمارے ذہنوں سے، ہمارے کو ڈرایا جا رہا ہے۔ آج یہ جلسہ رکھنے کی اس رات سے ضرورت پڑی کہ ہم سارے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، معاملی باتوں میں دنیا کے آلے کار مت بنو، اور پیسے والوں کے آگے مت جھکو، لیڈروں کی چمچیگا گیری مت کرو۔ اگر تم کو دین کو سلامت رکھنا ہے، اپنے ایمان کو قبر تک لے جانا ہے، حشر میں سرخرو ہونا ہے، تو خواجہ کا دامن تھام لو، اور جو خواجہ کا دامن تھامتا ہے اس کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا انداز آ جاتا ہے۔ خواجہ کون تھے؟ خواجہ کون تھے؟ خواجہ کیا لے کر آئے؟ کس بات کی دعوت دی آ کر خواجہ نے اس ہندوستان میں؟ سرکار دو عالم، وجہ تخلیق کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا معین الدین ہم تم کو ہندوستان کی ولایت دیتے ہیں، جاؤ، خواجہ نے قبول کر لیا۔ میں تو آیا تھا سلام کرنے کے لیے، اتنی بڑی ذمہ داری، اور پھر وہاں کون ہے؟
پورے کا پورا ہندوستان اسلام کا مخالف، جادوگروں کا زور، گوسائیوں کا زور، پھر ایسے آج تو اتنا زور نہیں ہے نا، وہ لوگ ہوا میں اڑتے تھے، منٹ میں رسیوں کو اژدہا بنا دیتے تھے۔ ذرا غور کرو، خالی واقعات سن لیتے، ہم پہ بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو معمولی چیزوں سے گھبرا جاتے۔ رسی منٹ میں سانپ بن جا رہی ہے۔ جب جے پال جوگی حضور غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کے لیے آئے تو کس شان سے آئے جے پال جوگی؟ سوا اپنے شاگردوں کو لے کے آئے، سارے شاگرد شیر پہ بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں سانپوں کا کوڑلا لیے ہوئے، خواجہ کے مقابلے میں پھنکارتے ہوئے آئے، سوا شاگردوں کے ساتھ۔ بہت بڑے جادوگر تھے جے پال۔ جب بادشاہ نے دیکھا، راجہ نے دیکھا کہ ہماری ترکیبوں سے خواجہ جا نہیں سکتے، یہ تو بہت بڑی مہاپرش ہے، ان کا مقابلہ کوئی بڑا جادوگر نہیں کر سکتا ہے، تو جے پال جوگی کو بلایا گیا۔ غور کیجئے، یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، مگر آپ کو دل کو میں یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا جادوگر اگر ہمارے سامنے خالی ایک آدمی کچھ بھی کر دیا تو ہم اس کے مرید ہو جاتے۔ اس لیے آپ سگنلوں کے پیچھے پڑے ہوئے نا لوگ، کچھ بھی ہو گیا کام، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی ہونا، لوگ کئی کو مرید ہو رہے ہیں، میری بچی کی شادی ہو جانا، میرے بچے کو کاروبار لگ جانا، میرا بچہ باہر چلے جانا، میری جو ہے زراعت اچھی ہونا، میری دکان چل جانا، مجھے اچھے مکانات مل جانا، تو انہوں مرشد اچھے، نہیں تو کئی کے دوسری جگہ جاؤ۔ اب سفلی عملیات، اور وہاں تو پوری طاغوتی قوتیں، وہ بھی اونچائی پہ، اور کیسی طاقت، دھن دھناتے ہوئے سانپ جادو کے ہاتھ میں لیے ہوئے، شیر پہ بیٹھے ہوئے، خواجہ کے ساتھ آ رہے۔ خواجہ کے ساتھ رہنے والے کیسے تھے؟ ایک وقت کھائے، دوسرے وقت نہیں کھائے، روزے پہ روزہ، اور رہنے جگہ نہیں دی گئی، اونٹ کی جگہ پہ بیٹھے حضور غریب نواز، تو بولے یہاں سے بھی اٹھ جاؤ۔ عوام نے وہ تو تماشا دیکھ لیا، اونٹ ہی بیٹھ گئے۔ تو کسی نے پوچھا بیٹھے کیوں تھے؟ راجہ نے کہا بیٹھے تھے، اٹھ رہے جائے کیوں نہیں؟ خواجہ بولے نہیں اٹھ رہے، راجہ بولے بیٹھ گئے، اب خواجہ بولے نکو اٹھو نہیں اٹھ رہے۔ اب راجہ خواجہ کی طاقت معلوم ہو گئی، یہ ہے طاقت۔ راجہ بولا بیٹھے تو بیٹھے، پھر خواجہ بولا مت تو اٹھو، تو راجہ کو بھی جھکنا پڑا۔ جہاں راجہ جھکتا ہے اس کو خواجہ کہتے ہیں۔ تو راجہ بھی پریشان ہو گیا، یہ تو معلوم ہے آپ کو، آخر میں معافی چاہنا پڑا۔ خواجہ کیا کرے؟ اونٹوں کے پاس گئے، وہیں بیٹھے بیٹھے بولے اڑ جائیں گے اونٹ تمہارے۔ بھائی یہ بتا دیا خواجہ نے ہمارے کو، پھر بھی ہم خواجہ سے کام نہیں لے رہے ہیں، خواجہ کی مدد نہیں لے رہے ہیں، الٹا کیا بول رہے ہیں؟ یا خواجہ بولے تو شرک ہے، بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ پھر آپ ان سے چائے پی رہے ہیں، آپ ان کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ خواجہ نے بتا دیا نا، خواجہ جا کے اونٹوں کو بولے کہ کان میں اٹھو 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 بول کے، خواجہ اپنی جگہ بیٹھے تھے، بولے ٹھیک ہے اونٹ اٹھ جائیں گے تمہارے۔ اونٹ اٹھ گئے نہیں اٹھ گئے؟ اس لیے واقعے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر تاریخ لکھنے والا اجمیر پاک کی یہ واقعہ ضرور لکھتا کہ خواجہ کے کہنے سے اونٹ اٹھے، طاقت سے نہیں اٹھے، راجہ کے کہنے سے نہیں اٹھے، اور مالک سے نہیں اٹھے۔ اونٹ راجہ کے، بٹھارے خواجہ،
تو پتا چلا طاقت کس کے پاس ہے، مالک کون ہے۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر آپ کے سامنے آ کے کوئی بولا چھٹی لگو کرو، جو نے بول رہا تھا آپ کے سامنے آ کے کوئی بولا یا خواجہ نہیں بولنا، آپ مان لیتے، پھر یہاں بھی بیٹھتے، تو آپ فیصلہ کر کے اٹھو، یہاں بیٹھو یا وہاں جاؤ۔ خواجہ تو بتا دیے، پھر بول رہے کہ یا خواجہ نہیں بولنا، پھر آپ ان کے پاس بیٹھ کے ان کی چائے پیتے، ان کی دعوتوں میں جاتے، ان کی پیچھے نماز پڑھتے۔ بھائی یہ انصاف ہے کیا؟ میرا کہنا یہ انصاف ہے؟ یہ جو خواجہ کا دشمن ہے، ابھی یہاں خواجہ بتا دیے، یہ واقعہ مانتے کہ نہیں مانتے آپ؟ کس کے کہنے سے اونٹ اٹھے؟ تو خواجہ نے بتا دیا نا کہ ولی کا کیا تصرف ہوتا ہے، ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اب کوئی آ کے نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، بڑی ادھر ادھر پھرنے والا بولا یا خواجہ نہیں بولنا، تو آپ مان لیتے؟ بولیے، اس کو جواب دینا نا، اس کی چائے پئیں گے، اس کی دعوت میں جائیں گے، اس کے اجتماع میں جائیں گے، اس کو عالم سمجھیں گے۔ بھئی انصاف کی بات کرو آپ، نہیں تو کھڑے رہ کے پوچھو میرے سے، آپ انصاف کی بات کرو آپ، نہ ان کی بات نہ ان کی بات۔ دیکھو خواجہ نے یہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بوت، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت۔ اسی کو تو سرکار نے کہا کہ اللہ نے کہا میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو پھر اتنا دیکھنے کے بعد پھر آپ ایسے لوگوں سے کیسا ملنا دل بولتا آپ کا؟ خواجہ نے تو بتا دیا، بولیے اونٹ اٹھ گئے کہ نہیں اٹھے؟ پورے لوگ پھر بعد میں مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خواجہ نے بتا دیا نا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ پھر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میرے بولنے کا مقصد یہی ہے، آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ ارے انا ساگر ہے، آپ اگر اجمیر شریف گئے ہوں گے تو آپ نے انا ساگر کو دیکھا، انہیں انا ساگر بولتا تھا اپنے آپ کو، انا ساگر، اس کی انانیت تھی، ہو گیا انا ساگر کا۔ مرید آگے بولے حضور پانی لینے نہیں دے رہے ہیں، تو روایت یہ بھی آئی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے کلیا لے کر آ گئے، ایک روایت تو ایسی ہے خواجہ صاحب بولے دور سے بتاؤ ایسا، صرف کاسا دور سے بتا دو خود آ جائے گا۔ مرید نے دور سے بتایا، پوری جھیل آ گئی اندر۔ بھئی یہ تو بات آپ تو مانتے ہیں نا، خواجہ کی کلیا میں انا ساگر آ گیا، یہ مشہور واقعہ ہے، پھر آپ نہیں مانتے، پھر کیا جلسہ سن رہے ہیں آپ؟ پھر ایسے لوگ ہیں جو خواجہ کی درگاہ کو مندر بول رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ جا کے ان سے ملتے، کیا انہیں قرآن پڑھا؟ یہ قرآن ہے رے، جو خواجہ کی کرامت کو نہیں مانا، کیا قرآن پڑھا؟ کیا حدیث پڑھا؟ اب یہ اگر ہم بولے تو لوگ برا مانتے، بھائی برا مت مانیے، ہماری بات سن لیجئے، عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے، یا خواجہ کا نا شرک بول رہے ہیں۔ اب آپ بولو خواجہ نے یہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ پھر خواجہ نے طاقت بتائی نہیں، ولی کی کیا طاقت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ خالی تالاب کو اپنا کاسا بتائے تو کاسے میں تالاب آ جاتا ہے۔ تو اگر سرکار غریب نواز اجمیر میں رہ کے ہم کو نہیں دیکھ سکتے کیا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم خواجہ اجمیری کی جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں، ارادے روز بدلتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، وہ بات پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری بات بھی سن لیجیے، وہ جن کو بلا لیے، بلانا اور ہے آنا اور ہے، خواجہ بلا بھی سکتے ہیں، محفل میں آ بھی سکتے ہیں۔ جب پانی کو کاسے میں بلا سکتے ہیں
تو خواجہ جب پانی ان کے کاسے میں آتا ہے تو خواجہ ہماری محفل میں بھی آ سکتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے. تو پھر لوگ آپ اور نہیں کر سکتے خواجہ. آپ ان کو جواب دینا نہیں دینا، میں آپ کی ذمہ داری یاد دلاتے جا رہا ہوں. پھر ایسوں کے پیچھے ان کو عالم سمجھنا. خواجہ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے. خواجہ 20 سال تک مدینہ طیبہ میں شیخ الحدیث سے 20 سال مدینہ طیبہ میں حدیث پڑھائی ہے خواجہ غریب نواز نے. حافظ قرآن تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، ولی کامل تھے. ایسے ولی کامل تھے، مرشد نے کہا جا کر کعبے کے پاس، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں، تو کعبے سے آواز آ گئی. اللہ نے آواز دے دی. سننے والوں نے سنا، ہر ایک کو کان نصیب کا ہے. تم اپنے جیسا سمجھ لیے اور ایسے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بولے ہم خواجہ کو مانتے ہیں. ایسا ماننا نہ کو مانو آپ، پھر خواجہ آپ کو نہیں مانتے. خواجہ جو مانتے ہیں وہ مانو. اللہ نے آواز دے دی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور برگزیدہ بنا دیا اور اپنا محبوب بنا لیا. اور جب سرکار کی بارگاہ پر عظمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے تو کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا سید المرسلین. تو کیا جواب آیا؟ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ فی البحر پر. یہ ہے خواجہ. اور ہم خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو جلسہ منا رہے ہیں صرف آپ بیٹھ کے جانے کے لیے نہیں ہیں. آپ خواجہ کے جو تصرفات ہیں، خواجہ کی جو تعلیمات ہیں، اس پہ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کو کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور خواجہ خواجہ عطائے رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سرکار نے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی ولایت، ہندوستان کی سلطنت، ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی حکومت روحانیت، ہندوستان کی ولایت روحانیت عطا کی اور کہا کہ ہم آج تمہارے کو سارے بر صغیر کا شہنشاہ بنا کر بھیج رہے ہیں. جاؤ وہاں ہوگی تو تمہاری حکومت ہوگی، ہر کوئی جھکے گا تو تمہارے در پہ جھکے گا، تمہارا گھر قیامت تک روشن رہے گا. اور آج بھی فیضان جاری ہے خواجہ غریب نواز کا. مگر آپ لوگ ذرا توجہ کیجئے. آپ لوگوں سے میری خواہش ہے کہ بھائی سمجھو کہ جب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج جو لوگ بول رہے ہیں یا خواجہ نہیں بولنا، آج جو لوگ بول رہے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا، آج جو لوگ بول رہے ہیں کہ فاتحہ نہیں دینا، آج جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ یا غوث کرنا، 11ویں کرنا سب غلط ہے، شرک ہے، آج بول رہے ہیں درگاہوں کو نہیں جانا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب خواجہ کل خواجہ عطائے رسول وارث النبی فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کا جواب آیا کہ نہیں آیا؟ یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ چل گیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو جواب آتا ہے سرکار زندہ ہیں. اب تم اعلیٰ حضرت کو مت بولو. اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے، زندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو تم نے اعتراض کیا اعلیٰ حضرت کے کلام پر. غریب نواز نے تو پریکٹیکل بتا دیا، ادھر سلام کیا ادھر جواب آ گیا. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ خواجہ کا عقیدہ ہے. صرف اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اعلیٰ حضرت کو بدنام مت کرو. اعلیٰ حضرت خواجہ کے
کے عقیدے پہ تھے. اعلیٰ حضرت نے خواجہ کے عقیدے پھیلائے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت ہے. خواجہ نے بتا دیا اور یہ یقین کر لیا کہ سرکار دو عالم کی وہ طاقت ہے، سرکار دو عالم کا وہ تصرف ہے، سرکار دو عالم کا وہ اختیار ہے، سرکار مختار کل ہے، جسے چاہے جنت دے دیں، جسے چاہے جنت کی سرداری دے دیں، جسے چاہے رتبیت کبریٰ دے دیں، اور جسے چاہے ہندوستان کی ولایت دے دیں. اب سرکار دو عالم کو اختیار والا نہیں مان رہے. آپ سن لیے، توبہ کرو، ایسے جلسوں میں نہ کو بیٹھو جہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم کو کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھو اختیار کیسا ہے. اپنے مدار سے بول رہے خواجہ تمہیں ولایت دے رہا ہوں ہندوستان کی، اور خواجہ تسلیم کر رہے ہیں. تو کیا عقیدہ بنا؟ عقیدہ یہ بنا کہ میرے آقا مختار کل ہے. تب یہ خواجہ کا عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے؟ یہ خواجہ کا عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت پھیلا رہے ہیں. یہ خواجہ کا عقیدہ ہے. تم کو سمجھ نہیں آتی ہے تو پڑھو خواجہ کی زندگی کو. خواجہ کیا کیا بتاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں خواجہ. جب خواجہ میں یہ طاقت ہے کہ کوزے میں پانی کو لا سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے اونٹوں کو اٹھا سکتے ہیں، تو پھر علی میں کیا طاقت ہوگی، حسین میں کیا طاقت ہوگی، حسن میں کیا طاقت ہوگی، صدیق اکبر میں کیا طاقت ہوگی، رسول پاک میں کیا طاقت ہوگی. اب سمجھ میں آگئی بات آپ کو. اب یہ عقیدے غوث و خواجہ کے عقیدے ہیں. ان عقیدوں پر ضرب جاری کی جا رہی ہے وقفے وقفے سے، اور کل ہند مرکزی مسجد جماعت ان عقیدوں کی پہرے داری کر رہی ہے. اب آپ کو یہ عقیدے بتانا کہ نہیں بتانا؟ بولیے. جو خواجہ کا عقیدہ ہے وہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ خواجہ کے عقیدے کو پھیلاتی ہے. اگر آپ کل ہند مرکزی مجلس اہل کے خلاف بول رہے ہیں تو آپ عقیدے خواجہ کے خلاف ہیں. خواجہ یہ مانتے ہیں کہ میرے آقا مختار کل ہے. خواجہ یہ مانتے ہیں کہ میرے آقا زندہ ہیں. خواجہ یہ مانتے ہیں کہ آقا ہمارا سلام سماعت کرتے ہیں، سرکار کو ہر چیز کی خبر ہے. خواجہ خبر سے آواز آئی رسول پاک کے خطب المشائخ، یہ خطاب کسی اور نے نہیں دیا. آج سارے اولیاء اللہ حضور غریب نواز کو خطب المشائخ مان رہے ہیں. تو کیوں مان رہے ہیں؟ کس نے خطاب دیا؟ خطب المشائخ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو سارے اولیاء کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ سرکار کا یہ اختیار ہے، سرکار مختار کل ہے، خطاب بھی عطا فرماتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کے پیچھے جو ہے جا کے آپ لوگ اپنی نمازیں برباد کر رہے ہیں، اپنے عقیدے برباد کر رہے ہیں، اپنے طریقے ستیاناش کر رہے ہیں. پھر کر رہے ہیں ہم سنی ہیں. سنی اس کو نہیں بولتے بابا، جو خواجہ کے عقیدے پہ رہتا اس کو سنی بولتے. جو سلام پڑھتا اس کو سنی بولتے. جو سلام پڑھ کے یہ سمجھتا کہ آقا سنتے ہیں اس کو بولتے سنی. جو سلام پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ آقا مختار کل ہے، یہ خواجہ کا عقیدہ ہے. سرکار جواب دیتے ہیں یہ خواجہ کا عقیدہ ہے، تو ہم خواجہ کے عقیدے کے پابند ہیں. اگر نہیں ہے تو ہندوستان سے نکل جاؤ. اور ان عقیدوں پہ اس دور میں ضرب کاری کی جا رہی ہے. اور آپ کو اہل سنت جماعت سے ہٹا کر، بھئی اہل سنت جماعت کی پہچان کیا ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے ادھر ادھر جاتے. اللہ کے فضل سے جو سنی جانتے ہیں وہ مطمئن ہے. اہل سنت جماعت کی پہچان تو یہی ہے، سن لیجئے، جتنے باطل فرقے ہیں اس میں ولی نہیں ہوتا.
ہے ہوتا ولی؟ کتنے باطل فرقے نام لے لو ولی ہے وہاں عرس ہوتا، وہاں درگاہ ہے، اس لیے شرک بولتے. ولی ہے تو ہمارے پاس، غوث ہمارے پاس، خواجہ ہمارے پاس، ابدال ہمارے پاس، اخیار ہمارے پاس، قطب ہمارے پاس، مجذوب ہمارے پاس، سارے اولیاء ہمارے پاس. اس لیے اہل سنت والجماعت ہر جماعت ہے. اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹر سنی ہے. بھائی یہ جتنے باطل فرقے درگاہ کو جاتے، درگاہ کو جانا شرک ہے بولتے کہ نہیں بولتے؟ ان سے نہیں مانگنا، انہوں زندہ ہے کیا؟ اب خواجہ سے پوچھیں گے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بھائی اتنے پھر خواجہ کا نام لیتے آپ لوگ، بدعقیدوں کی صحبت میں بیٹھتے، ہم بولے تو چڑھتے. اب بیٹھیں گے آئندہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کی دعوتوں میں جائیں گے، ان کو دعوت میں بلائیں گے، ان کو اچھا سمجھیں گے. ارے بھائی یہ بدعقیدہ ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھنا. امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ غیر مسلم کی صحبت سے زیادہ نقصان بدعقیدہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. یہ امام ربانی نے فرمایا. یہ بات نہیں سنے ہم جا کے بیٹھیں کہ آپ انہیں کلمہ پڑھ لا. ارے انہیں کلمہ پڑھنا ہوگا، انہیں قرآن پڑھنا ہوگا، انہیں نماز پڑھ رہا ہوگا، انہیں حج کو جا رہا ہوگا، انہیں عمرے کو جا رہا ہوگا. پہلے پوچھو عقیدہ کیا ہے؟ خواجہ کے عقیدے سے ٹیلی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غوث اعظم کے عقیدے سے میرا خاندان ہے، خاندان مت بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. تقویٰ مت بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. نماز مت بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. کلمہ مت بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. اس لیے تو امام ربانی نے کہا کہ غیر مسلم کی صحبت سے زیادہ نقصان بدعقیدہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. اور یہ بدعقیدے جو صحابہ اکرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ بدعقیدے جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، آپ نے کہا یہ کافر ہیں. یہ میں نے بول رہا ہوں، امام ربانی، شوق ہے تو مکتوبات پڑھ لینا. کافر ہیں. یغیظ بہم الکفر آیا نہیں آیا؟ سورہ فتح کی آخری آیت مل کے پڑھتے ہیں نا. کیا ہے یہ؟ کفر ہی تو ان کے اوپر کھپیا کرتا ہے، ان کو برا مانتا ہے صحابہ کو. تو اب سمجھ لو کون ہوتے ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں. قرآن کی دلیل لو. صحابہ پہ بھوکنے والے، علی کا نام لے کر صحابہ کی توہین کرنے والے یہ زندیق ہے. علی کا نام لے کے صحابہ کو برا کرنے والے یہ زندیق ہے. ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ابو بکر عمر سے ایسی محبت رکھو جیسے کلمے سے محبت رکھتے ہیں. یہ سرکار کی حدیثیں سامنے رکھتے پڑھتے نہیں. من گھڑت حدیثیں جو گھڑ لی گئی ہے. آپ لوگوں کو علمی ماحول میں آپ بیٹھتے نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ عقیدہ حضور غریب نواز کا نہیں کا. حضور غریب نواز کا عقیدہ تھا کہ علی سے بھی افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ غوث اعظم کا عقیدہ تھا کہ علی سے، حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے بھی افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم، ہم علی والے ہیں. ارے علی والے تو غریب نواز ہے، علی کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں. ننیال کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہے، ماں کی طرف سے امام حسن کی اولاد، باپ کی طرف سے امام حسین کی اولاد. اتنے پیور سعادات، اتنے پیور سید ہیں، مگر ابو بکر صدیق کو سارے صحابہ ساری امت میں افضل مانتے ہیں. یہ بھی ہماری بات لکھ دینا. سمجھ لو ان عقیدوں سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے. ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں، علی والے. اور غوث اعظم سے بڑھ کر کوئی بھی علی والا ہو سکتا ہے، غریب نواز سے بڑھ کر علی والا ہو سکتا ہے، نظام الدین اولیاء سے بڑھ کر علی والا کوئی ہو سکتا ہے.
خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے بڑھ کر علی والا ہو سکتا ہے؟ سارے اولیاء کا یہی عقیدہ ہے. اس عقیدے پر اس دور میں ضرب کاری کی جا رہی ہے, غریب نواز کے عقیدے کے خلاف بات کی جا رہی ہے, اور آپ کے احساسات اور جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ایسے میں غریب نواز کا ہم یہ جلسہ رکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ عقیدہ رکھو جو غریب نواز نے ہندوستان میں پھیلایا ہے. وہ عقیدہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے. اور حضور غریب نواز, سرکار غریب نواز, آپ کو بتایا جا رہا ہے, کھڑے رہ کے کوئی بھی تقریر کر دیتا, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو درگاہوں کو جانا شرک ہے, درگاہوں میں جا کے لوگ سجدے کر رہے ہیں, درگاہوں میں اعتکاف کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, چلے کاٹ رہے ہیں, یہ سب غلط ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے. غریب نواز کی زندگی پڑھیے. غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کا عرس مناتے تھے. انہوں مناتے ہیں عرس, ان کا پیر و مرشد ہی نہیں ہے تو عرس کا نبھائیے. ولی کا عرس ہوتا ہے. اور غریب نواز ہر درگاہ پہ حاضری دیتے تھے, ولی کی مزار پہ حاضری دیتے تھے, وہاں اعتکاف بیٹھتے تھے, وہاں چلہ کشی کرتے تھے. لاہور جائیے آپ, وہاں ہے لاہور میں بہت بڑے بزرگ داتا گنج بخش علی ہٹوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب لاہور آئے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائریکٹ اجمیر نہیں آ گئے, لاہور سے ہوتے ہوئے آئے. جب لاہور آئے تو 40 دن حضرت علی ہٹوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, درگاہ میں, مزار پر بیٹھے اور وہاں سے فیض لیا. تو خواجہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ اولیاء قبر میں زندہ ہیں, ہمیں فیض دیتے ہیں, ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں, ہماری روحانیت کو بڑھاتے ہیں, ہماری ولایت کو ترقی دیتے ہیں. تو جب تو خواجہ نے کہا گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, کامل آرا پیر کامل, کامل آرا ناقصارا پیر کامل, کامل آرا رہنما, یعنی درگاہ کو کہہ رہے ہیں یہ گنج بخش سے حضرت علی حضوری رضی اللہ تعالیٰ سے مجھے احساس پہنچا کہ یہ درگاہ نہیں ہے, فیض کا خزانہ ہے, یہ گنجینہ ہے برکتوں کا. اور یہ آپ بس سمجھو کہ حضرت علی حضوری اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن جو ناقص آتا ہے اس کو کامل کرتے ہیں, کامل آتا ہے اس کو اونچا اٹھا دیتے ہیں. یہ عقیدہ خواجہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں رکھنا, درگاہوں پہ حاضری دینا کہ نہیں دینا, درگاہوں کو چومنا کہ نہیں چومنا, درگاہوں پہ بیٹھنا کہ نہیں بیٹھنا, درگاہوں پہ مراقبہ کرنا کہ نہیں کرنا, درگاہ والے کو زندہ سمجھنا کہ نہیں سمجھنا, درگاہ والے کو فیض دینے والا سمجھنا کہ نہیں سمجھنا. آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ دھوکے کا جواب میں حضور غریب نواز کی حیات طیبہ سے دے رہا ہوں آپ کو. اب پھر اس کے بعد بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ, بولیے بولیے نا, کچھ تو بولو, منہ تو کھولو. اب بیٹھیں گے آپ, اب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور آپ ان کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ارے بھائی کیسی بیماری پھیلا رہے ہیں. میں ہمارے امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں, کمیٹی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میں ابھی دیکھا مسجد میں 2 آدمی لنگے سے نماز پڑھ رہے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے, اماموں سے, علماء سے, خطیبوں سے اور کمیٹیوں سے, کہ آپ جو بھی مسجد میں لنگے سر آیا اس کو بولنا ٹوپی پہنو, ٹوپی رکھی ہوئی, اور اعلان کرنا جس طرح صفوں کو سیدھی کرنے کا اعلان ہے نا, اسی طرح یہ اعلان بھی کرنا کہ آپ لوگ ٹوپی پہنو. اب مجھے آپ بتائیے, کیا کبھی غریب نواز نے لنگے سر نماز پڑھی ہے؟ کیا غوث اعظم نے لنگے سر نماز پڑھی ہے؟ بتائیے میرے کو آپ. یا حضرت علی نے لنگے سر نماز پڑھی ہے؟ امام حسن نے لنگے سر نماز پڑھی ہے؟ امام حسین کربلا میں آئے تو سرکار کا امامہ باندھے, نہیں پڑھتے, امامہ پہن کر آئے. اب انہوں مسجد کو آ رہے, کربلا سے زیادہ مصیبت ہے تمہارے کو, اور یہاں تو ٹوپی. اللہ یہاں سے ہمارے تمام مسجد کے موذنوں کو آباد رکھے. خالی موذن کا کام بیچارہ خالی اذان دینا نہیں ہے, موذن بہت پیارا شخص ہوتا,
بیچارہ اذان دے رہا ہے نا، اس لیے تو حضرت خضر کاکی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ سرکار غریب نواز کی صحبت میں بیٹھے تو غریب نواز نے یہ ارشادات فرمائے کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ مؤذنوں کی بخشش کرتا ہے کیونکہ وہ اذان کو بلند کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مؤذن کی خبر کی مٹھی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی۔ مؤذن کا یہ مقام ہے، حدیث پڑھ تو معلوم ہوتا، مؤذن جو آواز بلند کرتا ہے نا تو ساری مخلوق جو سنتی ہے قیامت میں گواہی دیتی کہ اللہ یہ تیرے نام کو بلند کرتا تھا۔ یہ اللہ مؤذن کو اچھا رکھے، آباد رکھے۔ یہ مؤذن کی تعریف کی ہے حضرت خواجہ غریب نواز نے، مؤذنوں کی تعریف فرمائی اور کہا اللہ اس کی بخشش کرتا ہے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ آج جہاد ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا، نہیں لڑنا، مل کے رہنا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، اس کو جواب نہیں دینا، یہ بزدلی غریب نواز کے پاس نہیں ہے۔ غریب نواز نے اپنے ماننے والوں کو مجاہد بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غریب نواز نے کہا وہ شخص کی بھی بخشش ہوگی جو کسب سے کماتا ہے، محنت سے کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے، یہ ہے۔ اور وہ شخص کو بھی بخشش ہوگی اور اس کے 70 لوگوں کی بخشش وہ کرائے گا جو نماز فجر پڑھ کے اشراق تک بیٹھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے۔ ابھی ارشادات غریب نواز پڑھو، آپ کو معلوم ہوتا للو پلو نہیں بنائے غریب نواز، ہمارے کو نمازی بنائے، مجاہد بنائے، جہاد کا جذبہ دیا، کمائی کرنا، ہاتھ سے کمانے کا ذوق عطا فرمایا اور نمازوں کی پابندی پہ زور دیا۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ ہم خالی غریب نواز بول کے فاتحہ دلا لیتے ہیں، فاتحہ جب دلا رہے ہیں تو غریب نواز کے مخالفین کا بھی مقابلہ کرو، ان کو جواب دو، یہ جواب جہاد ہو جائے گا۔ اب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ بولیے بھائی، آپ کو سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب غریب نواز کے مخالفین کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ غریب نواز سنی ہے، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے غریب نواز، سن لو کان کھول کے۔ اب رمضان قریب آ رہا، 8 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ بدعقیدگی ہے۔ اور غریب نواز نے لنگے سر نماز نہیں پڑھی، اب آپ لنگے سر پڑھیں گے؟ اگر کوئی لنگے سر آیا، وہاں ٹوپی ہے، بولنا ٹوپی پہنو، بولیے کہ نہیں بولیے؟ خالی امام صاحب عالم صاحب پہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ پہ بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی تو کچھ کر رہے نا، اجر کا نہیں، آپ کو سامان نہیں، وہ علماء کا معاملہ ہے، علماء کا نہیں ہے۔ آپ کو جتنے معلومات ہے اس معلومات میں جواب دینا۔ آپ سنی ہے کہ نہیں ہے؟ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ نہ خالی بغارہ کھانا کھانے والے ہیں، غریب نواز کے نام سے میٹھی بوندی کھا لیے، بغارہ کھانا کھا لیے، بس ہم غریب نواز کی فاتحہ میں شریک ہوئے۔ جب فاتحہ کا کھا رہے تو فاتحہ کے دشمنوں کو جواب بھی دینا، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کسی کو بغیر ٹوپی کے دیکھیں مسجد میں، بولنا پہلے شرافت سے بھائی ٹوپی پہنو، پھر سمجھانا، اس سے پوچھنا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سر پہ اوڑے نماز پڑھی کیا؟ یہ جو بیماری ہے نا، یہ بیماری بدعقیدگی ہے، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب وہ صاحب پڑھ لے تو بغیر ٹوپی نماز، معلومات کچھ بھی نہیں ہے، پڑھتے رہتے۔ اب ہمارے لوگ بولتے نہیں، ہمارا کام ہے بولنا، بتانا، ان کو معلوم نہیں ہے، ہمارا کام ہے بتانا اور اعلان کرنا نمازوں میں۔ یہ غلط معاملے پھیلا دیے جا رہے ہیں، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ نماز کا ادب ہے ٹوپی، سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھنا چاہیے، نہیں ہے تو معلومات حاصل کرنا، نماز کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو، نماز سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو نماز سے محبت ہوتی تو وہ باوضو ہوتا، سر پہ ٹوپی پہنتا ادب کے ساتھ۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آیا جو خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اور جو خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتا نماز اس کے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے۔ اور ٹوپی پہننا ادب میں شامل ہے، یہ بات سب کو بتانا۔ میں علماء سے، کمیٹیوں سے اور خطیبوں سے میں یہ قائل کرتا ہوں
کہ آپ غریب نواز کو دیکھ لو، غریب نواز سر پہ امامہ باندھتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے غریب نواز. اور آپ کو تو معلوم ہے جب غریب نواز مرید ہوئے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضرت عثمان ہارونی نے ان کو 4 ترکی ٹوپی دی. 4 ترکی ٹوپی، ٹوپی کے بھی کئی نام ہیں. 4 ترک ٹوپی آپ پڑھ لیجئے. تو یہ ٹوپی پہنانا، یہ خلافت دیکھنا، یہ اولیاء کا کام ہے. جو اولیاء کو نہیں مانتا انہیں ٹوپی نہیں پہنتا، اس کو مسجد میں آنے کا حق بھی نہیں ہے. یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کا مزاج ہے. آج یہ مزاج ہمارا خراب کر کے ہمارے کو اولیاء اللہ سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارے کو عقائد اہل سنت جماعت سے دور کیا جا رہا ہے. اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ ولی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں 95 لاکھ لوگوں کو اسلام سے وابستہ کیا. 95 لاکھ معمولی بات نہیں ہے. ہم ایک آدمی کو مسلمان نہیں کرتے، ہاں مسلمانوں کو لا کے کھڑا کر کے انہوں مسلمان بنا دیا ہمیں بولتے، پھر انہوں تھوڑے دنوں کے بعد غائب ہو جاتا. کس کو بنائے نہیں ہے یہاں پہ. اور آپ کو دھوکے پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور آپ حضرات کو جو ہے غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم غریب نواز کے یہ حیات کے واقعات، غریب نواز کے اعمال، غریب نواز کے تصرفات، غریب نواز کے انداز اس لیے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ غریب نواز کے ماننے والے ہیں نہیں ہے؟ نہیں ماننے والے ہیں؟ ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے. اور غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے. غریب نواز کس کی پیروی کرتے تھے؟ حنفی تھے. 4 فقہ کے مذہب ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، یہ 4 حق ہے. اور 4 مذہبوں میں بھی شریعت کی پابند ہے ٹوپی پہننا ہے. سمجھ لو آپ، یہ سرکار غریب نواز حنفی ہے، امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں. جو امام اعظم کی پیروی کرتا ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے نماز کے بعد. آج یہ بیماریاں، یہ وائرس جو کرونا سے بھی بدتر وائرس ہیں، یہ وائرس ہماری مسجدوں میں گھس گھس کے آ رہے ہیں. اور غریب نواز کی تعلیمات کے خلاف کریں تو غریب نواز فاتحہ دینے والے، غریب نواز عرس کرنے والے، غریب نواز قوالی سننے والے، غریب نواز یا رسول اللہ کہنے والے، غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو جو ہے نا پکارنے والے مصیبتوں میں، غریب نواز خود لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والے. غریب نواز کے پاس ایک غریب آدمی آیا، دیکھو غریب نواز کیوں کہتے ہیں. ایک کسان معمولی غریب نواز اس کے پاس آیا، کہنے لگا حاکم وقت مجھے زمین نہیں دے رہا حضور، اگر آپ ایک چٹھی بادشاہ کو لکھ دیے شمس الدین التمش کو تو میرا کام ہوتا. حاکم بہت ستا رہا ہے. تو بولے بابا چٹھی کہیں کو لکھوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اجمیر شریف سے دلی کا سفر صرف ایک معمولی غریب کسان کے لیے غریب نواز نے کیا، اس لیے زمانہ ان کو غریب نواز کہتا ہے. غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنے والے یہ غریب نواز ایسے ہیں. غریب نواز کی محفل سجی ہوئی تھی. آپ کے ایک مرید شیخ علی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک زمیندار تاجر آیا، آ کے ان کی بے عزتی کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس سے قرض لیے تھے تو انہیں آ کے بھری محفل میں ان کی بے عزتی کر دیا. انہوں بہت پریشان ہو گئے کہ میری بے عزتی ہوگی، پیسے نہیں ہیں. انہوں نے موقع مانگا، انہیں موقع دے کے ان کی بے عزتی کر دیا. غریب نواز تشریف فرما تھے. غریب نواز نے کہا کہ بھائی کچھ مہلت دو، انہوں ادا کر دیتے بول رہے ہیں. تو بولا نہیں، میرے کو تو ہونا تو ابھی ہونا. غریب نواز کو جلال آ گیا. غریب نواز نے اپنی چادر بچھائی، کہا ہاتھ ڈال لے جس سے پیسے ہونا. ہاتھ ڈال لے پیسے. انہیں غریب نواز کی نظر کو دیکھ کے کیا کرا، زیادہ پیسے لے لیا. شیخ علی حیدری بڑے پریشان ہوئے، وہ صوفیت بھی تھے. انہوں نے بولے میری بے عزتی ہوئی، بڑا ملال رہا ان کو، بڑا ملال تھا.